اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے خناق۔ خناق کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی علامات بتائیں گے اور اس کے بارے میں اس کا آپ کو علاج بتائیں گے اور سارا کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیں گے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو۔ اگر آپ تفصیل سے کہیں گے تو میں آپ کو تفصیل سے بھی اس کا گائیڈ کر دیا کروں گا، بٹ تفصیل سے گائیڈ کروں گا تو ہماری یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے کرے گی۔ خناق۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کتاب کا نام ہے سانس کی بیماریاں اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گلے کی ایک سوزش ہے، یعنی کہ گلے کی ایک بیماری ہے جس میں ایک جھلی پیدا ہو کر گلے کو بند کر دیتی ہے۔ یہ جھلی سانس اور غذا کی نالیوں کو بند کر سکتی ہے، کھانا پینا ناممکن بنا سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں پھیلنے والا زہر ایک سم قاتل ہے۔ اس بیماری کے جراثیم مریض کی سانس کے ذریعے خارج ہوتے رہتے ہیں اور قریب آنے والے کی سانس کی نالیوں میں داخل ہونے کے بعد ان کو بھی 2 سے 6 دن میں بیمار کر سکتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جس میں ان بیماری کو حاصل کرنے کی صلاحیت دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے۔ پرانے زکام، گلے کی سوزش میں مبتلا بچوں کو یہ بیماری دوسروں سے زیادہ جلدی لگتی ہے۔ انسانی جسم میں اس بیماری سے بچنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ایک عام تندرست بچہ جس کا گلا خراب نہ ہوتا تھا وہ جراثیم کے اندر داخل ہونے کے باوجود ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، وہ بیمار نہیں ہوتا تھا، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کا جسم بیماری کے پھیلنے نہیں دیتا تھا، حملہ شدید نہیں ہوتا تھا اور سانس بند ہونے کی نوعیت نہیں آتی تھی۔ علامات: کھانسی، بخار، گلے میں درد محدود رہتی تھی۔ سمجھ تو گئے ہوں کہ محدود رہتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے خناق ایک عام بیماری تھی اور ہر علاقہ میں بچوں کو درجنوں کی تعداد میں مبتلا دیکھا جاتا تھا۔ اب حفاظتی ٹیکوں کی وجہ سے بیماری کے پھیلاؤ میں کمی آ گئی ہے۔ 1941 میں انگلستان میں 55,000 بچوں کو خناق ہوا، جن میں سے 2,790 ہلاک ہو گئے، لیکن 1971 میں صرف 16 بچے بیمار ہوئے جن میں سے صرف 1 ہلاک ہوا۔ ڈنمارک، سویڈن، ناروے یہ بیماریاں ختم کر دی گئی ہیں۔ بھارت میں صرف ممبئی کے علاقے میں امراض ہسپتال میں ہر سال 6,000 بچے داخل ہوتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر 10,000 بچوں میں سے 4.7 اس کا شکار ہوتے ہیں۔ آئے اب ہم آپ کو اس کے علامات بتاتے ہیں۔ علامات سمجھنے کے لیے بیماریوں کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 5 اقسام ناک اور گلے کو زد میں لیتی ہے۔ ناک پر اثرات: جراثیم ناک میں گھس کر وہاں کی جھلیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کا حملہ ایک طرف بھی ہو سکتا ہے اور دونوں طرف میں بھی زرد آ سکتے ہیں۔ ناک سے پانی بہنے لگتا ہے۔ پہلے یہ پانی یزدار رطوبت کی شکل میں ہوتا ہے، پھر یہ گاڑھا ہو کر پیپ سے بڑھ کر نظر آتا ہے، یعنی کہ ایک وجوہات علامات یہ ہیں۔ اس کے بعد گلے کا خناق، یہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ اس کی عام ترین قسم ہے۔ سوزش حلق لوزتین میں درد ہوتی ہے۔ شروع میں ایک چمکدار پتلی سفید جھلی گلے میں نمودار ہوتی ہے جو دونوں میں سخت ہو کر اگر اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اطراف سے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ جھلی گلے اور سانس کی نالیوں کو بند کر سکتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو 102 تک بخار بھی جا سکتا ہے۔ منہ سے زیادہ مقدار میں تھوک بھی خارج ہو سکتا ہے اور کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، تالو اور حلق کا خناق۔ جراثیم کا زہر حلق سے براہ راست جذب ہو سکتا ہے، اس لیے گلے میں بننے والی بڑی لمبی جھلی بنتی ہے۔ یہ لوزتین کے علاوہ حلق کی دوسری اہم چیزوں میں چپک جاتی ہیں۔ ناک کی نالیاں جہاں گلے میں کھلتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اور مریض کے لیے نکلنے والا سانس مشکل دہ ہوتا ہے۔ ہم اس کو بھی اب اور شارٹ کرتے ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کا ٹائم بچا رہا ہوں۔ اب ہم آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں۔ دل اور دوران خون پر برے اثرات رکھنے والے جراثیم زہر سے بچاؤ کے لیے مریض بیماری کے دوران اور تندرست ہونے کے باوجود 2 یا 3 دن یا 3 ہفتوں تک چارپائی پر لیٹا رہے، ورنہ دل کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ جب تک گلا بند نہ ہو، ہوا اور نیم سیال خوراک جیسے کہ دلیا، کسٹرڈ، یخنی دیے جاتے ہیں۔ بعد میں غذا صرف مشروبات تک محدود رہنی چاہیے چونکہ مریض کے لیے
اس کی توانائی کو بحال رکھنے کے لیے ویدوں کے ذریعے یعنی کہ حکیمانہ کے ذریعے گلوکوز کا ڈرپ مسلسل دیا جائے۔ گلے میں درد اور سر کے لیے اسپرین دی جا سکتی ہے۔ کھانسی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کھانسی کا شربت مفید ہے۔ گلے کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے پانی میں نمک یا جراثیم کش دوائیوں کے غرارے کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک آپ کو سکرین پر مینشن نظر آ رہی ہے دوائی میں نے مینشن کی ہے، یہ جراثیمی زہروں کے خلاف ایک مؤثر دوائی ہے۔ چونکہ اسے گھوڑے کے خون سے بنایا جاتا ہے اس لیے اس کا ٹیکہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اسے بڑی احتیاط اور بعد میں ہونے والی گڑبڑ کے امکانات پیش نظر کسی ہسپتال میں لگایا جائے۔ ٹیکہ لگانے کے بعد ڈاکٹر مریض کے پاس 1 گھنٹہ تک موجود رہیں۔ یعنی کہ یہ جو میں نے آپ کو سکرین پر مینشن کیا ہے، یہ ہے تو بہت مؤثر، بہت اچھی دوائی، لیکن یہ ڈاکٹر سے پوچھ کے، ڈاکٹر سے رجوع کر کے، ڈاکٹر کی نگرانی میں یہ ٹیکہ لگوایا جائے۔ ٹیکہ جراثیم کے زہر کو ختم کرنے کے لیے لگتا ہے، جراثیم کو ہلاک نہیں کرتا، اس لیے جراثیم کو ہلاک کرنے کے لیے جراثیم کش دوائیوں کا استعمال ضروری ہے۔ پینسلین کی ایک قسم یہ بھی ہے، خطرناک جراثیم کو ہلاک کرنے کے لیے بڑی کارآمد دوائی ہے۔ عام طور پر اس کے لیے 2,50,000 یونٹ کا ٹیکہ ہر 6 گھنٹے کے بعد گوشت میں لگایا جائے۔ یہ ٹیکہ 6 سے 10 دن تک لگائے جاتے ہیں، اور سوزش ختم ہونے کے لیے اس کے علاوہ یہ میڈیسن جو نظر آ رہی ہے 250 ملی گرام کی گولی بشرطیہ گولی نکل لی جا سکے، بڑی مفید ہے۔ جس لوگوں کو یہ خطرناک کی بیماری ہو، زیادہ بیٹر ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے، خطرناک سے بچاؤ بھی یہ بھی ہے۔ ہم اس کا چلتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ خطرناک ایسی بیماری ہے جس کے علاج میں وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جراثیم کو ہلاک کرنے، ان کی زہروں کو اثرات کو زائل کرنے والی دوائیاں اگر پوری مقدار میں بر وقت نہ دی جائے تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں جدید علاج کے علاوہ دوسرے کئی طریقے بھی موجود ہیں، اس میں سے کئی ایک یہاں مفید دوائیاں بھی موجود ہیں، لیکن ان کے اثرات آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں، جبکہ بیماری اتنی تیز رفتار سے چلتی ہے کہ دوائیوں کا اثر ہونے تک جراثیم کی تخریب کاری کو کوئی گل چک سکتی ہی نہیں۔ اس لیے مریض کو مفاد میں ضروری ہے کہ اس کا علاج صحیح جدید کے مطابق کیا جائے۔ جدید علاج میں خامی کی یہ مریض کو قوت مدافعت بڑھانے کی بجائے کم کرتی ہے۔ شہد وہ منفرد غذا ہے جو دوا بھی ہے، اور مریض کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں اگر ابتدا سے ہی بار بار چٹایا جائے تو بیماری آگے نہیں بڑھنے دیتی، کیونکہ اس کے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کو شروع سے ہی شہد دیا گیا ہو، انشاءاللہ ان کے حلقے میں رستے کو بند کرنے والا نمودار کبھی بھی نہ ہوگا۔ جراثیم زہریں ان کے اعصاب پر اثر انداز کر کے فالج کا باعث نہ ہوگی، ان کا دل مضبوط رہے گا۔ اگر ممکن ہو تو بچے کو اس کے ساتھ پروپولیس کا شربت بھی دیا جائے۔ شہد کے ساتھ پروپولیس اس کا شربت بھی دیا جائے۔ یہ میسر نہ ہو تو بیماری چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گلے کے عضلات اگر فالج ہو جائے تو سخت خوراک دی جاتی ہے۔ اس کام کے لیے جو کا دلیا شہد ڈال کر اس کے ہمراہ 2-4 کھجوریں کچل کر دینے سے بیماری کا عرصہ کم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے تلبینہ یعنی کہ دلیا کی ہنڈیاں چولہے پر چڑھا دی جاتی تھی، اور یہ گرم گرم دلیا اس کو مسئلے کو ختم ہونے تک بار بار دیا جاتا تھا۔ یعنی کہ دلیا آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کا دلیا مریض کے دل میں سے غم کو اتارتا ہے۔ اس مفید نسخے کو بار بار استعمال کرنے سے مریض کی توانائی بحال رہے گی، مریض کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا، بیماری کا زیادہ اچھی طرح مقابلہ کر کے علالت کم عرصہ کم ہو سکتا ہے۔ جدید دوائیوں بلا شبہ مفید ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ان کو دیا، اور آپ یہ طب نبوی کا جو میں نے آپ کو بتایا، جو کا دلیا، اس کے علاوہ شہد، آپ یہ بھی میڈیسن اگر دے رہے ہیں نا تو میڈیسن کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی استعمال کریں تو آپ کو فائدہ ڈبل سے ٹرپل ہوگا۔
ان چیزوں کو کے ساتھ ان کو دیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کے یہاں مریض کی توانائی کو قائم رکھنے اور پیچیدگی کو روکنے کا عرصہ علالت کم کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔